لکم ما فی الارض جمیعا، رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا. یہ چرند پرند، زمین، فضا، ہوائیں، مسخر ہے ہر چیز. کتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن ایک عام آدمی، چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے. اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں، ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے. ساری کائنات کو اللہ کہتا تیرے لیے مسخر کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے، تجھے بڑا بہترین ساخت پر. عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا، لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے. مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے. تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی. تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی. کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں. تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے. کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا. لہذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے. انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی. اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے. وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو. وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے. دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے. تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے. تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے. بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا. بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے. عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے. سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے. لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے،
لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے؟ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کمال دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنی جے، تو اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں، اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں، تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں۔ آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا، آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں۔ آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور۔ میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہے؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے